اصطفیٰ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اس افضل حلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المرسلین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، اس صدیق کی صداقت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے لاڈلے بڑے پیارے محبوب مصدر کائنات جانی کائنات عینی کائنات وجہ تخلیق کائنات بلکہ اصل کائنات حضور سید عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ منقبت کے چند اشعار اعلیٰ حضرت کا بڑا شرفا کلام تاجدار صداقت منبع سخاوت پیکر شجاعت عاشق اکبر صدیق اکبر ناموس رسالت کے محافظ اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آج جو موضوع ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول۔ آپ نے کس قدر محبوب کبریا کے ساتھ محبت کی، جس قدر محبت میں سبقت لے گئے اسی طرح پھر اپنے مقام و مرتبہ میں بھی سبقت لے گئے۔ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ افضل ہستی جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور میں نے یہ 5 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں سورہ واللیل کی 17 سے 21 تک آخری پارے سے۔ یہ پانچوں کی پانچوں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نازل ہوئی ہیں۔ مَا سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا کیونکہ یہ پرہیزگاروں کے بھی امام ہیں۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کوئی اپنی نمائش کے لیے دولت خرچ کرتا ہے، کوئی اپنی واہ بنانے کے لیے، کوئی دولت کو اور اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن دنیا والوں میرے محبوب کا جو یار ہے وہ تزکیہ نفس کے لیے یہ دولت لٹا رہا ہے اللہ کی راہ میں۔
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ یہ نہ سمجھو کہ کسی کا احسان کا بدلہ چکا رہا ہے۔ احسان کا بدلہ تو وہ چکائے گا جس پر کسی کا احسان ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا صدیق وہ ہے جس پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اس کا ایک ہی منشا ہے، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی خواہش ہے۔ یہ جو بھی کام کر رہا ہے، ساری دولت اٹھا رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ میں پھر ہماری طرف سے مبارک ہو، خوشخبری ہو، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اس کا رب ذوالجلال سے راضی ہو جائے گا۔ یہ 5 آیات بینات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، کیونکہ جب آپ نے جولی بھر کے سونا دیا، بلال حبشی کو خریدا تو ابو جہل لعین تھا، ابو لہب نے بڑا تانا دیا، انہوں نے کہا کہ بہت بڑا احسان ہوگا ابو بکر پر جس کا بدلہ چکایا، اتنی دولت دی ہے، بلال حبشی نے کو بہت احسان کیا ہوگا۔ تو نہ بلال حبشی نے جواب دیا، نہ محبوب کبریا نے جواب دیا، تو اللہ تعالیٰ نے 5 آیات بینات بھیج دیں۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ احسان کا بدلہ تو وہ چکائے گا جس پر کسی کا احسان ہو۔ میں رب ذوالجلال کے اعلان فرماتا ہوں کہ میرے صدیق پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے سارا کام کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، لام تاکید کا، اور ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ محبت صدیق اکبر جو ہے محبوب کبریا کے ساتھ، اتنی نہ کسی نے محبت کی ہے اپنے آقا کے ساتھ، نہ کوئی کر سکے گا جو صدیق اکبر نے کی ہے۔ آئیے ذرا بخاری شریف کے حدیث سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی پہلی جلد ہے، صفحہ 68 ہے، 68 پیج ہے۔ راویہ بھی وہ ہیں جن سے آدھی شریعت ثابت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہا، دنیا کی واحد عورتیں جن کی عظمت کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ تو وہ روایت فرماتی ہے فَقَالَتْ عائشہ سلام علیہا لم آکل ابویہ الا ہما یدینان الدین۔ سیدہ فرماتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے نا، میں اپنے والدین کو دین اسلام کے اوپر دیکھا ہے۔ وَلَمْ يُمُرُّ عَلَيْنَا يَوْمًا إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رسول اللہ طرف النہار بکرۃ وعشیٰ۔ بڑے کمال الفاظ ہیں بخاری کے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ لم یمر علینا یومن، ہماری زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا الا یأتینا فیہ رسول اللہ کہ محبوب کبریا ہمارے گھر نہ آئیں، فی طرف النہار بکرۃ وعشیٰ، صبح اور شام۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ صبح و شام محبوب کبریا ہمارے گھر تشریف لاتے رہے ہیں۔ اب دیکھ لو صدیق اکبر کی عظمت کا کیا کہنا کہ ساری خدائی محبوب کبریا کے دروازے پہ جاتی ہے، اور سید المتقین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر صبح و شام محبوب کبریا تشریف لے جاتے ہیں۔ آئیے ذرا اسی بخاری کی پہلی جلد صفحہ 517 ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ راوی حدیث کے فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں۔ میں عرض کی حضور آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ قال عائشہ، سرکار عائشہ صدیقہ السلام علیہ سے عرض کیا حضور مردوں میں سے آل ابوہا، ان کے ابا حضور سے۔ صحیح بخاری کی پہلی صفحہ 517۔ بیٹیوں میں سے اولاد میں سب سے زیادہ محبت سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہ سے ہے۔ میں فاطمہ بنت خاتم منی من اقدمہا اقدمن، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
جس نے اس کو ناراض کیا اذیت پہ، اس نے مجھے کو اذیت پہنچائی۔ تو اس میں تطبیق یہی ہے، اولاد میں سب سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ زہرا سے ہے، اور ازواج میں سب سے زیادہ پیار سیدہ عائشہ صدیقہ سلام سے، کیونکہ وہ بھی حدیث اپنی جگہ سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں، تطبیق میں بیان کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آئیے ذرا مشکات کا صفحہ 554 ہے، اس کے راوی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انا امن الناس علی صحبتہ و مالہ ابا بکر۔ سب سے زیادہ جس نے اپنی صحبت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ میرے اوپر احسان کیا کائنات میں، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اس اگلا صفحہ 555 میں فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اوپر احسان کیا میں اس کا بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ چکائیں گے۔ اور 554 کے اوپر ایک اور حدیث بھی ہے، سرکار نے کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے دیا۔ تو صدیق اکبر ایسے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ حل انا و مالی الا لک، یا رسول اللہ کیا میں اور میرا مال آپ کے نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ گنبد خضرا میرے پاس موجود لگتا، پہلی جلد سے 108 اٹھا کے دیکھیے۔ صحابہ کا بڑا پیار آپس میں، بڑی محبت ہے۔ یہ سارے یہ 2 نمبر دھندے کرنے والے اختلافات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اتنا پیار ہے خلفاء راشدین میں آپس میں سے کہ ہم پوری دنیا میں اور کوئی مثال نہیں دے سکتا اس کی۔ گنبد خضرا کی پہلی جلد صفحہ 108 ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے کی طرف دیکھا تو مسکرا پڑے ہیں۔ اب علی شیر خدا بھی علم کے شہر کا دروازہ ہیں، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے یہ حدیث شریف پوری نہیں پڑھتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، پہلی صفحہ 214 کے اوپر، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر جدارها و عثمان سقفها و علی بابها۔ آخری سال ہے، پہلے 3 سے کھا جاتے ہیں۔ سرکار ہوتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، صدیق اکبر اس کی بنیاد ہیں، فاروق اعظم اس کی دیواریں ہیں، عثمان غنی اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ خلافت کی پوری ترتیب موجود ہے صاحب کا سر۔ اور آج بھی اگر کوئی مکان بناتا ہے نا، گھر بناتا ہے، بنگلہ بنائے، جو مرضی، سب سے پہلے بنیادیں بناتا ہے، اس کے بعد دیواریں تعمیر کی ہے، پھر چھت ڈالا ہے، دروازہ ہمیشہ ہر میں لگتا ہے۔ تو جب دیکھا ظاہری کوئی سبب نظر نہیں آیا، عرض کی تھی یا ابو بکر آپ میری طرف دیکھ کے مسکرائے ہیں، کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آیا۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے نبی کریم کا فرمان یاد آ گیا کہ جنت میں وہی جائے گا جس کو ٹکٹ حضرت علی دیں گے۔ سنو مولا کائنات نے کیا فرمایا۔ آپ نے کہا کہ ابو بکر سرکار نے یہ بھی تو فرمایا تھا نا کہ علی ٹکٹ اس کو دیں گے جس کے دل میں حب صدیق ہوگی۔ یہ پوری حدیث، علی ٹکٹ اس کو دیں گے جس کے دل میں، یہی ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ جے قلب دتائی یا مولا الفت بھی نبی دی عطا کر دے، جس دل وچ حب صدیق دی نہیں اس دل نو تو تن تو جدا کر دے، دے اکھیاں مولا صدیق جیاں جڑیاں نت ہجر وچ چیخ دیاں تے راواں وچ رہن اڈیک دیاں، پوری دل دی تو منشا کر دے، آمین ثم آمین، پوری دل دی تو منشا کر دے، جے قلب دتائی یا مولا الفت بھی نبی دی۔ اللہ اللہ
زندہ باد زندہ باد آج دارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یا اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں جا رہا ہوں، امیہ بن خلف کے گھر کے سامنے سے گزرا تو ہائے مار کی آواز آ رہی ہے اور احد احد کی سزائیں بھی آ رہی ہیں۔ مطلب میں دیکھتا کیا ہوں، امیہ ظالم کانٹوں کی چھڑی کے ساتھ حضرت بلال کو مار رہا ہے اور ان کے جسم سے خون سے کے فوارے نہیں کر رہے ہیں اور احد احد اور کبھی احمد احمد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میں پاس گیا، میں کہا بلال، ہمارا اللہ وہ ہے جو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور۔ اپنا عقیدہ اس ظالم سے پوشیدہ رکھ۔ عرض کیا ارادہ کر لیتا ہوں، لیکن جب عشق مصطفیٰ کی طغیانی آتی ہے تو سب کچھ بہا کے لے جاتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور آج آپ کے غلام کو بڑی مار پڑی ہے۔ فرمایا صدیق تیرا کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا حضور میں خریدنا چاہتا ہوں، مجھے بھی خریداروں میں شامل کر دو۔ اور ان کا قصور کیا ہے؟ سورہ البروج پڑھی ہے نا، کیوں ماریں کھائی ہیں؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ایک ہی قصور ہے کہ عزیز حمید کے اوپر ایمان لے ہیں، رب مصطفیٰ کے اوپر ایمان لیں، یہ اور اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہیں۔ پھر صدیق اکبر جاتے ہیں، پھر وہ مار رہا ہے۔ آپ نے کہا ظالم اس کو کیوں مارتا ہے؟ وہ مار مار کے تھک گیا، کہتا اگر زیادہ آپ کو پیارا تو آپ لے لو۔ فرمایا ٹھیک ہے کر لو سودا۔ اس نے نا تمہارے گھر میں ایک بڑا حسین و جمیل غلام ہے، وہ مجھے دے دو۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے غلام کو بلایا، دے دیا، لیکن وہ بڑا مکار تھا امیہ بن خلف۔ اس نے جب دیکھا نا صدیق اکبر کا شوق خریداری بہت زیادہ ہے، کیونکہ سرکار کا حکم ہے، تو آپ نے جو سنا آمنا و صدقنا، صدیق اکبر نے اسی وقت عمل کیا۔ جب دیکھا امیہ نے ان کا کہ ساتھ ہی وہ سودے سے مکر گیا ہے، انحراف کر گیا، کہتا ہے نہیں اب میں نے غلام کے بدلے غلام نہیں دینا، اس کی بیوی بھی غلام کی دے دو۔ آپ نے اس کی بیوی کو بلایا، میں اس کی جوان لڑکی ہے وہ بھی دے دو، وہ بھی دے دی۔ کہتا ہے اب ایسے نہیں، 200 دینار سونے کے سکے، اس وقت تقریباً کروڑوں کی اماؤنٹ بنتی ہے، آپ گئے وہ بھی لا کے دے دیے۔ جب لے کر چلے نا تو اس ظالم نے کیا لگایا، یہ آج بھی اس کی اولاد ہے جو اللہ والوں کا مذاق اڑاتی ہے۔ یہ شروع سے اللہ کے محبوب کے غلاموں کا مذاق اڑانا یہ بدبختوں کا شیوہ ہے، اور آج بھی ہے۔ میں نے کبھی ان کو اگنور کے گزر کر ہم جا رہے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ نوری پارٹی جا رہی ہے، الحمدللہ ہمیں فخر ہے۔ تو اس کی متضاد کیا، اس کو الٹ کیا، پھر ناری پارٹی، ہم تو نوری پارٹی والے ہیں تو تم ناری پارٹی والے ہو۔ شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا نا۔ کیا لگایا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رک گئے، میں کیا ہوا ہے؟ تو کہتا کہ آپ تو مکہ کے بڑے ذہین اور فتین تاجر ہیں، کبھی نقصان کا سودا نہیں کیا، آج آپ مار کھا گئے ہیں، آج نقصان کا سودا کر گئے ہیں۔ اب نمایا ظالم تم نے بلال کے ظاہر کو دیکھا، باطن کو دیکھا ہی نہیں۔ اس کے اوپر بھاری پتھر رکھے ہوں، تپتی ریت ہو، مار پڑ رہی ہو، تو وہ احد احد اور احمد احمد کی، میرے محبوب کی بھی نعرہ لگاتا ہے، میرے اللہ کے بھی نعرہ لگاتا ہے۔ تو نے اس کے ظاہر کو دیکھا ہے، اس کے اندر کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ کالے رنگ والا لیکن گورے دل والا ہے، تو نے اس کو دیکھا، تو نے اس کو شان کو بچانا ہی نہیں۔ فرمایا ظالم میں ارادہ کر کے آیا تھا، اگر تو نہ دیتا 200 دینار لے کے، میں نے اپنی ساری دولت تمہیں دے دینی تھی، بلال کو لے جانا تھا، کیونکہ قدر بھلاں دا گرج کی جانے اور مردے کھاون والی، قدر پھلاں دا بلبل جہانے تے صاف دماغاں والی۔ تے میں تے اپنا موقع بیان کرنا،
کہ قدر نبی دا او ایک ہی جان او دنیا دار کمینے قدر نبی دا سنی جان تے جنہ دے روشن سینے قدر نبی دا سنی جان تے جنہ دے روشن سینے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بلال حبشی کو دیا 5-6 دن گھر رکھا، بیمار تھے بڑے، اتنا اس نے اذیت دی تھی۔ اس کے بعد جب لے کر گئے نا سرکار کی بارگاہ میں تو سرکار نے سینے سے لگا لیا، بلال حبشی غش کھا کے گر پڑے کہ وہ میں یہ دن رات خدمت کی، اس کے سرانے کھڑا رہتا، جب حکم دیتا میں کہتا لبیک یا سیدی، تو وہ اتنا ظالم کہ میرا کپڑا اس کے کپڑے کے ساتھ لگتا تو مجھے تھپڑ مارتا۔ تو آج محبوب کبریا نے مجھے جیسے بلال غلام کو سینے سے لگا دیا، بہت زیادہ روئے، غش کا جب ہوش ہے تو پھر رو رہے ہیں۔ پوچھا آپ کیوں روتے ہو؟ اصل بات یہ بلال بتا گئے ہیں کہ جن اکھیاں وچ او دل پر رہندا تے رونا کم او نہاں او ملتے روندے او وچھڑتے روندے تے روندے ٹردے رہاں جنہ دلاں وچ عشق سمانا او رونا کم او نہاں او ملتے روندے وچھڑتے روندے تے روندے ٹردے رہاں۔ فرمایا یہ تشکر کے آنسو ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ محبوب کبریا نے مجھے اتنا نواز دیا کہ مجھ جیسے غلام کو سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ یہ پہلے مسلمان بھی ہیں، اسلام کے پہلے خطیب بھی ہیں، اسلام کے پہلے امیر حج بھی ہیں، اور اسلام کے پہلے خلیفہ بھی ہیں، اور آقا کے پہلے وزیر بھی ہیں۔ 5 خصوصیت۔ ابو بکر اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے، نام تو آپ کا عبداللہ بن عثمان ہے، قریشی سید ہیں، 7ویں پشت پہ سیدہ سرکار سے جا ملتا ہے۔ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب، مرہ بن کعب آپ کا شجرہ سرکار سے جا ملتا ہے، قریشی سید ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ابھی 38 لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ عرض کہتے ہیں حضور میرا جی چاہتا ہے میں جا کے بیت اللہ شریف میں اللہ کی توحید بھی بیان کروں، آپ کی رسالت بھی بیان کروں، شان خدا بھی بیان کروں، شان مصطفیٰ بھی بیان کروں۔ سگا نمایا کہ ابو بکر بھی تعداد تھوڑی ہے، لیکن اصرار کیا، سرکار نے اجازت دے دی۔ اب وہاں 360 ان کے بت پڑے ہیں۔ جب وہاں جا کے توحید الہی کا پرچار کیا، رسالت مصطفی کا پرچار کیا، تو ظالم مشرک ٹوٹ پڑے آپ پر، اتنا زیادہ مارا، یہاں تک لکھتے ہیں مورخ کہ آپ کی موت میں شک کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ آپ جب بنی تیم والے آئے، تمیم والے اکٹھے ہو کے، تو ایک گٹھری میں باندھ کے آپ کو لایا گیا گھر میں، گٹھری میں باندھ کر، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، نہ بول سکتے ہیں۔ تو جب پچھلے ٹائم بولنے کے قابل ہوئے نا، تو پہلی بات کی، امی میرے آقا کا کیا حال ہے؟ تو جو آپ کے قبیلے والے تھے نا، وہ ملامت کرتے چلے گئے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ اب یہ چھوڑ دے گا آقا کا دامن، یہ تو نہیں چھوڑتا، تو چلے گئے سارے۔ امی کہتی ہے صدیق کچھ کھا لو، آپ فرماتے ہیں امی میرے آقا کا کیا حال ہے؟ امی جان کہتی ہیں بیٹے کچھ پی لو، عرض کرتی ہیں امی میرے آقا کا کیا حال ہے؟ ابھی امی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ عرض کیا بیٹے مجھے تیرے آقا کا تو نہیں پتہ۔ فرمایا جاؤ پھر فاطمہ بنت خطاب کے پاس جاؤ،
یہ فاطمہ بھی 5 گزری ہیں، سرکار کی دادی جان کا نام بھی فاطمہ ہے، سرکار کی چچی علی شریف دا کی امی کا نام بھی فاطمہ ہے، سرکار کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، یہ فروغ اعظم کی ہمشیرہ جو ہے نا جن کو ام جمیل کہتے ہیں ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ فرمایا کہ جاؤ فاطمہ بنت خطاب کے پاس، ام جمیل کے پاس جاؤ، وہ کلمہ پڑھ چکی تھی، ان کے پاس گئی، لے کر گھر آئی تو پوچھا ام جمیل میرے آقا کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ ابن ارکم کے گھر میں ہے۔ عرض کرتے امی جان مجھے لے چلو وہاں۔ امی جان کہتی بچے کچھ کھا لو۔ آپ ہر سوال کے جواب کا ایک جواب دیتے کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، کیونکہ عاشق تا جو دسے دارو باج ملاپ سجن دے او سیانا جان آیانا تے جان روگ نہ من دے، او سیانا جان آیانا تے جان روگ نہ من دے۔ جب گئے امی جان کو کہتے ہیں امی جان مجھ سے چلا نہیں جا رہا، بڑا مارا ظالموں نے، ذرا اپنے کندھے کا سہارا نہیں دیتی۔ امی جان کے کندھے کا سہارا لیتے لیتے جب پہنچی اپنے رکن گھر، سارا خون و خون کیا ہوا ہے۔ جب سرکار نے دیکھا تو سرکار نے صدیق اکبر کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ جب محبوب کبریا نے بوسہ لیا تو صحابہ کو اوپر رقت طاری ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درد ختم ہو، تکلیف ختم ہو گئی۔ جب محبوب کبریا، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت جو ہے اللہ کے محبوب کا چہرہ دیکھنا ہے۔ آج بھی تمام اعمال کر لو، حج کر لو، عمرہ کر لو، جہاد کر لو، نماز و حج، تمام اعمال کر لو، لیکن تمام دنیا کے غوث کتب دال اولیاء اکٹھے ہو جاتے ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے محبوب کبریا کے چہرے کا دیدار کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت اس کے محبوب کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ عبادت کرنے سے بندہ ولی بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، کتب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، نہ غوث الاعظم بن سکتا ہے اور نہ صحابی بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض کیا حضور یہ دیکھو صدیق اکبر کا عقیدہ، عرض کیا حضور آپ بڑی شان والے ہیں، کرم کما دیں، میری امی میری بڑی محسنہ ہے، میرے اوپر بڑا احسان ہے اس کا، آج اس پہ بھی کرم کما دے۔ سینہ ابو کما دے۔ جب سرکار نے دیکھا نا نگاہ نبوت سے، میری امی جان بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، میری امی جان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ، ان کے والد صاحب جن کا نام عثمان بن عامر ہے، 91 برس کی عمر میں کلمہ پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر، کیونکہ یہ ہجرت کر کے نہیں گئے تھے مدینہ، 91 برس عمر ہے، بینائی چلی گئی آنکھوں سے۔ صدیق اکبر لے کر آئے نا تو سرکار میں آیا کہ ابو بکر انہیں ادھر کیوں لے کے، مجھے کہتا میں ادھر جا کے کلمہ پڑھا دیتا۔ یہ محبت ہے سرکار کی ابو بکر صدیق کے گھرانے کے ساتھ۔ 91 برس کی عمر میں سیدنا ابو بکر صدیق کے والد ماجد عثمان بن عامر ابو قحافہ کی کنیت تھی، اور کلمہ پڑھنے کے 6 سال بعد 97 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کائنات کے واحد عظیم انسان ہیں جن کی 4 پشتیں اللہ کے محبوب کی صحابیت کے شرف سے سرفراز ہوئی ہیں۔ پوری کائنات میں کوئی مثال نہیں۔ یہ خود بھی صحابی، ان کے والد صاحب بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، ان کا پوتا بھی صحابی۔ اور آئیے جب مال کی باری آئی ہے تو پرواہ نہیں کی، غار ثور پہ ہجرت پہ جان بھی قربان کرنے میں پرواہ نہیں کی۔ تو یہ فتح الباری شرح بہاری کے ساتھ جلد صفحہ 11 ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہ راویہ ہیں، امی جان فرماتی ہیں وقالت،
انفق ابو بکر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40,000 درہما انہ لما مات ما ترک دینارا ولا درہما۔ امی جان فرماتی ہیں کہ جب میرے ابا حضور سین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم محبوب کبریا کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیا، اور جب میرے ابا جان کا وصال ہوا 1 درہم یا 1 دینار بھی آپ کے پاس نہیں تھا۔ 2 سال 3 ماہ 11 دن خلافت کی ہے، 3 چیزوں کا اضافہ کیا ہے اپنے اثاثوں میں۔ ایک خچر تھا، ایک غلام تھا، ایک کمبل تھا۔ کمبل جس کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، خچر جس کے اوپر پانی ڈویا جاتا تھا، غلام جو پانی لے کر آتا۔ جب وقت وصال قریب آیا تو فرمایا یہ تینوں چیزیں واپس بیت المال کو کر دی۔ سیدنا فاروق اعظم جب خلیفہ بنے تو رو پڑے، فرمایا صدیق کتنا کڑا معیار قائم کر دیا خلافت کا، 2.25 سال میں 3 چیزوں کا اضافہ کیا، وہ بھی اسی وقت واپس کر دیا۔ تو آئیے ذرا مشکات کا صفحہ 556 پڑھیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بڑے جلال والے ہیں، آپ کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لو عمر بن خطاب لو اف اگر میرے بعد کو نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ تو وہ روایت فرماتے ہیں کہ جب جنگ تبوک کا موقع آیا نا تو پہلی دفعہ سرکار نے اعلانیہ چندے کی اپیل کی ہے۔ پہلے خفیہ جس کا مرضی تھے چندہ دیتا تھا، پہلا موقع 30,000 کا لشکر گیا رومیوں کے مقابلے میں 9 ہجری میں جنگ تبوک کے موقع پر۔ تو سرکار نے جب چندے کی اپیل کی، سیدنا فاروق سناتے ہیں ان دنوں میرے پاس مال بڑا تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ الیوم اسبق ابا بکر سبقتہ یوما، اگر ہو سکا تو آج میں سبقت لے جاؤں صدیق اکبر سے نیکیوں میں۔ اور یاد رکھنا صحابہ میں رشک پایا جاتا تھا جس کی اسلام میں اجازت ہے، نیکیوں میں سبقت لے جانا، اور آج ہم میں حسد پایا جاتا ہے جو نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے۔ رشک کیا ہے کہ یا اللہ جیسے ان کو نوازا مجھ سے بھی اپنی بارگاہ میں زیادہ نواز، اس سے زیادہ عطا کر۔ حسد کیا ہے، یا اللہ جو میرے بھائی کے پاس ہے کبھی یہ مجھے مل جائے نا چھن کے، یہ حسد ہے۔ صحابہ نے جب بھی کیا رشک کیا ایک دوسرے کے اوپر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، اگر ہو سکا تو آج میں بازی لے جاؤں گا نیکیوں میں۔ سارے گھر کا سامان اکٹھا کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا لے آئے سرکار کی بارگاہ میں۔ سیدنا عثمان غنی نے بڑا کچھ دیا۔ امام حسن بن علی علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ تایا عثمان نے جنگ تبوک میں 950 اونٹ سامان کا لدا ہوا دیا، 50 گھوڑے بھی دیے، 10,000 درہم نقد بھی دیے۔ لیکن سرکار نے نہیں پوچھا ماں بقیت علی حق کے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، فاروق اعظم نے بھی نہیں پوچھا۔ جب صدیق اکبر کی باری گئی تو اپنے گھر کا سارا ہی سامان اکٹھا کر لیا۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ دیواروں کے اوپر ہار پیٹ کو کیل کانٹا تو نہیں رہ گیا۔ محبوب نے پہلی دفعہ اعلان کیا ہے، اعلانیہ چندہ مانگا، سب کچھ لے کر آگے۔ جب نبی غیرتاں کی بارگاہ میں آئے تو سرور کا دیکھ کر مسکرائے، فرمایا یا ابا بکر ما ابقیت علی اہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے، اور کسی صحابی سے نہیں فرمایا، وحدت سیزن سے فرمایا۔ تو سنو، عرض کیا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، اب قید لہم اللہ و رسول، میں ان کے لیے دنیا کی کوئی چیز گھر میں نہیں چھوڑ کے آیا، اب قید لہم اللہ و رسول، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑا ہے۔ یہاں علامہ اقبال تڑپے ہیں، کلندر لاہوری کا قلم وجد میں آ گیا، تڑپے گیا کلندر لاہوری اس حدیث کو پڑھ کے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال ترجمہ کیتا ہے اس حدیث دا۔ اب قید لہم اللہ و رسول، فرماتے ہیں کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اج میں تسی ایک دوجے نال ودا کہنے، اسی کہنے فی امان اللہ، فی امان اللہ، لیکن باہر جو بول رہا ہے اس پر کیا ہے کسی نے فی امان اللہ، یہ غلط جملہ ہے۔ جب فی حرف جر جب آئے گا نا تو پھر آگے زیر آگے فی امان اللہ، اور پتہ نہیں باہر کسی اتحاد المسلمین نے لکھا ہوا ہے فی امان اللہ، یہ غلط ہے جملہ، فی امان اللہ۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے کبھی ساری عمر یہ نہیں فرمایا،
آپ جب کسی کو الوداع کہتے ہیں فی امان اللہ و رسولی، یا اللہ کی پناہ میں اور اس کے محبوب کی پناہ میں. یہ عقیدہ صدیق اکبر کا. پوری دنیا سے آپ کو ممتاز کیا، انبیاء کے بعد جو مقام ہے سب سے زیادہ وہ صدیق اکبر کا ہے. جب سارا مال اٹھا دیا نا، تو ایک دن کاشان نبوت کی طرف جا رہے ہیں، سرکار کا دیدار کرنے جا رہے ہیں محبوب کبریا کا. تو آپ قمیص کو کانٹوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، بڑے جو کانٹے ہیں نا ان کے ساتھ یہاں بند کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو سینہ ہے یہ نماز میں بھی کھل جائے تو مکروہ تنزیہی ہے. یہ سینے والا بٹن کبھی نہیں کھولنا، نماز کا اندر کم ہو جاتا ہے. ویسے بھی کھولو گے تبھی تکبر کی علامت ہے. سیدنا ابوبکر صدیق ساری دولت خرچ کر دی محبوب کبریا کے اوپر. تاریخ الخلفاء صفحہ 38 پڑھ رہا ہوں. اور کانٹوں کے ساتھ قمیص کو ٹانکا، محبوب کبریا کی بارگاہ میں چلے گئے. جب جاتے ہیں طلعت فرمایا جبریل، عرض کیا یا رب جلیل. تاریخ الخلفاء یہ میں بھی بتا دوں یہ کس کی کتاب ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی. یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سرکار کے والدین کریمین طیبین طاہرین عابدین راکعین نیرین منورین اباوین شریفین کے ایمان کے اوپر 6 کتابیں اس وقت لکھی. اور سرکار اتنے خوش ہوئے کہ حالت بیداری میں 75 دفعہ اپنا دیدار عطا فرمایا ہے. ان کی شورا میرے پاس موجود ہے، تاریخ الخلفاء صفحہ 38 اس کے اوپر روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل عرض کیا یا رب جلیل، فرمایا جا خود بھی یہ لباس پہن لے، سارے فرشتوں کو بنا دو جو میرے صدیق نے پہنا ہوا ہے، اور جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں میرا سلام بھی دینا، میرا پیغام بھی دینا. جبریل امین جب آئے تو سرکار نے دیکھا انہوں نے بھی یہی لباس پہنا ہوا ہے، کانٹوں کے ساتھ ٹانکا ہوا ہے. فرمایا جبریل یہ کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے میرے محبوب کا صدیق اس حالت میں آئے، تم بھی تمام اس حالت میں ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے آپ کو بھی اور آپ کے یار کو بھی. فرمایا کہ ابوبکر صدیق کو میرا سلام دینا اور پوچھنا کلہ اراد انی فی فقری کا ھذا مساخط. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. میرے صدیق کو، اے میرے محبوب میرے صدیق کو میرا سلام دینا اور پوچھنا کلہ اراد انی فی فقری کا ھذا مساخط، کیا ایسے حال میں اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پوچھا، صدیق اکبر نے 3 دفعہ عرض کیا انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ. یا اللہ میں تیرے پہ راضی ہوں، یا اللہ میں تیرے پہ راضی ہوں، یا اللہ میں تیرے پہ راضی ہوں. اور تاریخ الخلفاء صفحہ 36 کھول کے دیکھیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر ابھی کلمہ نہیں پڑھا جنگ بدر میں، اس کے بعد کلمہ پڑھا. جنگ بدر میں آپ کے سامنے آیا، لڑائی ہوتی رہی. فاروق اعظم نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا جنگ بدر میں. فاروق اعظم نے اپنے سگے ماموں کا سر اڑا دیا جنگ بدر میں. تو جب بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر عرض کرتا ابا جان آج جنگ بدر میں اللہ کے محبوب کی طرف سے تھے، میں ابو جہل کی طرف سے تھا، تو کئی دفعہ میرے تلوار کے وار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. سنو صدیق اکبر نے کیا فرمایا، لو اخدقت لی لم انصرف منک، اگر تو میرے وار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے نہیں دشمن خدا سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا. یہ ہے صدیق اکبر کی محبت محبوب کبریا کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے. کسی مقام پہ بھی آپ نے سرکار سے محبت جو ہے کم نہیں ہونے دی. جب سانپ نے ڈسا غار ثور میں، اتنی تکلیف ہوئی، سرکار گود میں آرام فرما رہے ہیں. یہ بھی مشکات صفحہ 556 کے اوپر روایت موجود ہے، تینوں جلدیں میرے پاس ہیں. تو آپ نے حرکت نہیں کی. فلودی کا ابو بکر فی رجلہ من الحجر ولم یتحرک وحافظ ان یتنبہ رسول اللہ. ڈسے گئے، پاؤں کو ڈسا سانپ نے سوراخ میں سے، لیکن آپ نے حرکت نہیں کی. میں حرکت کروں گا تو میرے محبوب کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے گا، محبوب کا آرام خراب ہوگا. جب زہر نے زیادہ زور دیا، تکلیف ہوئی، تو آپ رونے کے اوپر پابندی نہیں ہے اسلام میں، لیکن آواز نکال کے نہیں رونا ہے، اس سے بھی منع شریعت، آنسو نکال سکتے ہو. تو آپ درد سے جب روئے، فَسَاقَطَ دَمُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ رسول اللہ، یہ الفاظ حدیث کے. تو آپ کے آنسو جو ہیں
وہ چہرہ مصطفیٰ کے اوپر گرے، کیونکہ سرکار آپ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہ صدیق اکبر تیری محبت بھی کتنی عظیم ہے، کوئی روتا ہے اس کے آنسو آستین پہ گرتے ہیں، کوئی روتا ہے اس کے آنسو زمین پہ گرتے ہیں، تو رویا تو تیرے آنسو چہرہ مصطفیٰ کے اوپر گرے۔ تو سرکار نے چشمان نبوت کھولی، پوچھا مالا کا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا ہے؟ اب دیکھو اتنی ایمرجنسی ہے، آپ یہ بھی کہہ دیتے تھے بغیر خطاب کے بھی، بغیر لقب کے بھی سرکار کو جواب دے دیتے، لیکن اس موقع پہ بھی آپ نے پہلے کیا عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ لدغت، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میں ڈسا گیا ہوں۔ تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ یہ خصائص الکبریٰ تفسیر کبیر کی پہلی صفحہ 87 کے اوپر بھی روایت موجود ہے، علامہ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے نصرۃ المجالس کی دوسری جلد صفحہ 155 کے اوپر بھی نقل کیا ہے۔ ایک دن سرکار نے حکم دیا ابو بکر صدیق کو، یہ میری انگوٹھی نقاش کے پاس لے جاؤ اور اس کو کہو کہ اس کے اوپر لکھ دے لا الہ الا اللہ۔ تفسیر کبیر امام فخر رازی رحمہ اللہ کی ہے، بڑی عظیم تفسیر ہے۔ میں صدیق اکبر یہ میری انگوٹھی نقاش کے پاس لے جاؤ، اسے کہو اس کے اوپر لکھ دے لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی لے کے گئے نقاش کے پاس، اور میں کہ اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عشق و ادب کسی حکم کا مطاعت نہیں ہوتا، شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، جتنی تعظیم کرتے جاؤ گے اتنا محبوب کبریا کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ جب واپس لے کر آئے تو سرکار نے دیکھا اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھ چھوٹا میں لکھا ہوا ہے صدیق اکبر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه زیادہ، وہ بکر صدیق یہ زیادتی کیسے ہوگی؟ میں نے تو کہا سے صرف لا الہ الا اللہ لکھا کے لائیں، آپ نے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھا لیا، آگے صدیق اکبر بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل عرض کی یا رب جلیل، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے اس سوال کا جواب دو جو میرے محبوب اپنے محبوب سے کر رہے ہیں۔ فنازل جبریل فقال یا رسول اللہ اسم ابی بکر فکتبتہ انا، عرض کہ یا اللہ تیرے آپ کے یار کا نام میں نے لکھا ہے، اما اسم ابی بکر فکتبتہ انا، کیوں لکھا ہے؟ لأنہ مارا دیا ان یفرق اسم کا ان اسم اللہ، اس نے برداشت نہیں کیا کہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے نام میں جدائی آ جائے۔ وَمَا رَضِيَ اللَّهُ يَفْرِقَ اسْمَهُ إِنْ اسْمِكَ، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ محبوب کے نام کے ساتھ صدیق کا نام نہ لکھا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، قریشی سید، میں نے شجرہ پڑھا پورا آپ کا۔ ابو بکر کا نام، ابو بکر تو کنیت ہے، یہ شادی سے پہلے بھی آپ کو ابو بکر کہتے تھے، بکر کا باپ۔ اور بکر کس کو کہتے ہیں؟ جاؤ عربی کی کوئی ڈکشنری کھول لو، القاموس لے لو، لسان عرب لے لو، کوئی کھول لو، بکر عربی میں کہتے ہیں جب کوئی مالی باغ لگاتا ہے، پودا جوان ہوتا ہے، پھل لگنے سے پہلے بور لگتا ہے، اس بور کو عربی میں بکر کہتے ہیں۔ یعنی اسلام کی پہلی بہار ہی ابو بکر ہیں، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، سب سے پہلے مسلمان ابو بکر ہیں، سب سے پہلے اسلام کے خطیب ابو بکر ہیں، سب سے پہلے اسلام کے امیر حج ابو بکر ہیں، سب سے پہلے اپنے محبوب کے خلیفہ ابو بکر ہیں، اور سب سے پہلے محبوب کے وزیر ابو بکر ہیں۔ سبحان اللہ۔ نام آپ کا عبداللہ بن عثمان ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے، عتیق آپ کا لقب ہے۔ اور آؤ دیکھو کس قدر پیار ہے اپنے آقا و مولا سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 104 ہے۔ راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ جب سرکار کی ظاہری حیات کا آخری دن ہے، سرکار کی
ظاہری حیات کا آخری دن ہے اور سیدنا ابوبکر صدیق نماز فجر کی امامت فرما رہے ہیں۔ سرکار کی ظاہری حیات میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ فجر کی امامت فرما رہے ہیں، انس بن مالک راوی ہیں۔ سرکار کا جہاں گنبد خضرا ہے، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ السلام کا حجرہ ہے، سرکار نے ایسے پردہ اٹھایا اور دیکھا نا جب غلاموں کی طرف جب پردہ اٹھایا تو آپ کی چہرے سے نورانی کرنیں صحابہ کے اوپر پڑی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ نے کعبے سے منہ پھیر کر کعبے کی طرف کر لیا۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوا، میں نے کتاب پڑھی ان کی، میں نام نہیں لیتا، محفل پا کے میں تو ان کا نام لینا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، اتنی پاک محفل میں اتنے ظالم ہیں۔ اس کی کتاب ہے استغفر اللہ، نام دیکھو کتاب کا صراط مستقیم، اور لکھتا کیا ہے، کہتا ہے کہ نماز میں حضور کے خیال کا آنا بیل یا گدھے کے خیال میں مستغرق ان سے بدرجہ برا ہے۔ استغفر اللہ، سب کو استغفر اللہ، یعنی یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے سرکار کا، امتی بھی کہلواتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، محفل پاک ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ تو کہتا ہے کہ نماز میں بیل یا گدھے کا خیال آئے تو نماز ہو جاتی ہے، نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ حدیث بخاری کی میں پڑھ رہا ہوں، پہلے جلد صفحہ 104 ہے، راوی انس بن مالک ہیں، مطلب جب سرکار نے ظاہری حیات کا آخری دن حجرے کا پردہ اٹھایا، جب چہرے سے نورانیت کی کرنیں پڑی نا صحابہ کے اوپر، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم خوشی منہ کھلنے کے قریب تھے نماز میں، تم خیال کی بات کرتے ہو، اور میں کہ ہم نے چہرہ پھیر کر صدیق اکبر تمام صحابہ نے کعبے سے چہرہ پھیر کر کعبے کی طرف کر لیا، لیکن سرکار نے یہ دن فرمایا کہ نماز ٹوٹ گئی، سرکار نے اتموا صلاتکم، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، بس اپنی نماز مکمل کرو، ورخ ستر اور پردہ ڈال کے اندر آگے۔ تو یہی میں ان کو پیغام دیتا ہوں اور کچھ نہیں کہتا کہ بے حب مصطفیٰ عبادت حرام ہے، دلیل قرآن تے حدیث شر میں رضا ہو، بے حب مصطفیٰ عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو تیرا سلام ہے، بے حب مصطفیٰ عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو تیرا سلام ہے، بے حب مصطفیٰ عبادت۔ آئیے ذرا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال بھی بیان کر دوں۔ 23 اگست 634 عیسوی، 22 جمادی الثانی 13 ہجری، آج 22 ہی ہے، آج کے دن سیدنا ابوبکر صدیق کا وصال ہوا ہے۔ آج سے 1432 سال ہو گئے ہیں۔ میں تو نظارے دیکھ کر جاؤ نا، ذرا مدینہ شریف جا کے دیکھو، جہاں نبی علیہ السلام کا دل مبارک ہے نا، اس کے برابر صدیق اکبر کا سر مبارک ہے۔ پہلا جو دروازہ ہے مسجد نبی شریف کا، پہلا باب نمبر دروازہ 1 جو اس کے اوپر باب السلام ہے، اور دوسرا جو باب ہے دروازہ وہ صدیق اکبر کا، باب صدیق اکبر۔ میں نے زیادہ کوشش کی، زیادہ میں نے نمازیں باب صدیق اکبر میں پڑھی، تو بالکل اڑیا تو جنت کے ساتھ ہے۔ جس قدر محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو رنگتے گئے، محبوب فضل و کرم سے نوازتے گئے، اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقام جو جس کی حصی کا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ 13 ہجری 22 جمادی الثانی، محبوب کے فراق میں روتے رہتے تھے، 2 سال 3 ماہ 11 دن خلافت کی آپ نے۔ جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو مولا کائنات علی علیہ السلام کو بلایا۔ کون کہتا ہے ان میں اختلاف ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہ کا غسل دیا اسماء بنت امیاس صدیق اکبر کی بیوی نے، تو نماز جنازہ سیدنا صدیق اکبر نے پڑھائی خاتون جنت کی۔ استغفر اللہ، کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ یاد رکھنا تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ ہیں میرے آقا و مولا کے، یہ وہ صحابی ہیں صدیق اکبر جن کی صحابی نص قرآن سے ثابت ہے،
باقی تمام کے حدیث ہے یا طریق سے ثابت ہے۔ یہ 10واں پارہ پڑھیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار، یاد کرو جب ایک غار اور دو یار، جب دو یار اور ایک غار، ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ وقت یاد کرو، he being the second of two when he said to his companion، وہ وقت یاد کرو جب میرے محبوب نے اپنے صحابی سے فرمایا، پاسٹ انڈیفینیٹ ہے، فعل ماضی مطلق کی بات ہوئی ہے، وہ وقت یاد کرو جب میرے محبوب نے اپنے صحابی سے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، do not be afraid, do not grieve, اللہ is with us، صدیق اکبر غم نہ کر، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے۔ تو نص قرآن کا جو صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہے وہ نص قرآن کا منکر ہے، جو نص قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ تو جب مولا کائنات کو بلایا، فرمایا کہ اصلی جب میرا وصال ہو جائے نا تو جن ہاتھوں سے خوشبو لگائی تھی نا میرے محبوب کو، ان ہاتھوں سے مجھے خوشبو لگانا، جب مجھے کفن پہنا لو۔ یہ 3 کتابوں میں روایت موجود ہے، نور الابصار صفحہ 65، خصائص الکبریٰ دوسری صفحہ 287 اور نسخۃ المجالس کی پہلی صفحہ 165، 3 کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ علی جب جنازہ تیار ہو جائے نا، میری نماز جنازہ پڑھ لو تو مجھے محبوب کی چوکھٹ کے آگے لے جانا، عرض کرنا حضور آپ کا یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے، اگر دروازہ کھل گیا تو مجھے سرکار کے دامن میں دفن کر دینا، دروازہ نہ کھلا تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور میں وہی الفاظ تتلی شیر خدا فرماتے ہیں، جب ہم نے جنازہ پڑھ لیا میں نے اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی صدیق اکبر کو، اور سیدنا علی علیہ السلام رو رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے بعد جو سب سے بڑی عظیم ہستی تھی وہ آج ہم سے جدا ہو گیا۔ ساتھ آپ نے سورہ زمر کی آیت بھی پڑھی ہے، مولا کائنات نے آیت نمبر 33 پڑھی ہے، والذی جاء بصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اور مولا کائنات میں تفسیر در منصور، تفسیر حازم، فائق المحرقہ، کنز الایمان، 4 کتابوں میں 4 تفسیر میں علی شریف خدا فرماتے ہیں کہ والذی جاء بصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ ابو بکر، میں کہ جو ذات سچ لے کر آئی وہ محبوب کبریا کی ذات ہے، جس نے تصدیق فرمائی وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ علی شریف خدا فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، چوک کے محبوب کے آگے صدیق اکبر کی 4 پیج پڑھی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذن، یا رسول اللہ یہ آپ کے ابو بکر ہیں، یستاذن، یہ دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ سنو پھر مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، کیا نظارہ دیکھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ فرائیت الباب قد فتح، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دروازہ کھل گیا، خود بخود کھل گیا۔ فسمعت قائلا یقول ادخل الحبیب علی الحبیب، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا سکا نمایا کہ یار کو یار کے ساتھ دفن کر دو، فإن الحبیب علی الحبیب مشتاق، کیونکہ یار یار کا مشتاق ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، حدیث نہیں پڑھی تاجدار السنت مجد الدین من شام رضا فاربری رحمہ اللہ، آپ کا کلم وجہ وچ آ گیا، فرائیت الباب قد فتح فسمعت قائل یقول ادخل الحبیب علی الحبیب، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار کے سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی، غار کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی، حوض کوثر کے بھی ساتھی۔ جامعہ ترمذی کی دوسری جلد صفحہ 38 ہے، سرکار نے صدیق اکبر سے فرمایا انت صحبی علی الحوضی، صدیق اکبر تو حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا۔ بھائی یہ مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں، ذرا یہ جیبوں کے اوپر جو تالا لگا ہوا ہے نا یہ کھول دو۔ تو کوئی بھی صاحب حیثیت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں 100 سے کم نہ دیا کرے، یہ اللہ تعالیٰ گھر کے تقدس کا معاملہ ہے۔ جس کو نہیں، جس کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو دے، لیکن جس کو اللہ نے دیا وہ تو کم کم 100 روپے اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیا کرے، اور اس کا مال ہی ہے، اس کا دیا ہوا اس کو ہم دے رہے ہیں۔ تو یہ صدیق اکبر کی محبت رسول کے اوپر گفتگو کر رہا تھا۔ 5 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، یہ پانچوں کی پانچیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ واللیل ہے، آیت نمبر 17، 18، 19، 20، 21۔ 17 نمبر آیا مقصہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، یہ پرہیزگاروں کے بھی امام ہیں۔ اینڈ اوے فرام اٹ کیپٹ دی ون ہو گارڈز موسٹ اگینسٹ ایول، سب سے زیادہ جس نے برائی کے خلاف جہاد کیا ہے وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے، ان کو جہنم سے دور کر دیا گیا۔ اگلا جملہ بڑا کمال ہے، 18 نمبر آیت جو ہے، فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، ہی گیوز ہز ویلتھ پیوریفائنگ ہمسیلف۔ فرمایا کوئی اپنے نام کے لیے دولت خرچ کرتا ہے، کوئی دولت بڑھانے کے لیے دولت خرچ کرتا ہے، کوئی ووٹ لینے کے لیے دولت خرچ کرتا ہے، کوئی ہمدردیاں لینے کے لیے کرتا ہے۔ میں سنو جو میرے محبوب کا محبوب صدیق اکبر، میں رب ذوالجلال کے گواہی دیتا ہوں، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ تزکیہ نفس کے لیے دولت اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہے۔ جب بلال حبشی کو جولی بھر کے سونا دے کے خریدا تو ابو جہل نے تانا مارا، ابو لہب نے تانا مارا، انہوں نے کہا بہت بڑا احسان ہوگا بلال کا صدیق اکبر کے اوپر جس کا بدلہ دیا ہے۔ میرے صدیق اکبر نے جواب نہیں دیا، میرے محبوب کریم نے جواب نہیں دیا۔ اگلی آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، احسان کا تو بدلہ وہ چکائے گا جس کے اوپر کسی نے احسان کیا ہو۔ میں رب ذوالجلال کہتا ہوں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، and no one has with him any boon for which should be rewarded، میرے صدیق پر کسی کا کوئی احسان جس کا بدلہ چکایا جائے۔ فرمایا کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سنا میرے صدیق کی شان، فرمایا ایکسیپٹ دی سیکنگ دی پلیئر آف اللہ دی موسٹ ہائی، یہ تو اپنے بلند و بالا مالک کی رضا چاہتا ہے، یہ رضا خدا چاہتا ہے، رضا مصطفیٰ چاہتا ہے۔ اور اگلا جملہ والا سوف یردا، لام تاکید کا ہے، اینڈ ہی شیل سون بی ویل پلیزڈ، اور ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو سامعین شام حضرت انس بن مالک راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے دیکھا سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کیا متا سا یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے آیا کہ تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا حضور بس جو آپ کا حکم ہے وہ پورے کرتا ہوں، نماز روزہ حج کا سارا، لیکن میں نے ان کے اوپر مان نہیں کیا، ان کے اوپر مان نہیں کیا، ان کے اوپر ناز نہیں کیا۔ میں کس چیز پہ ناز کرتا ہے پھر تو؟ قیامت کا پوچھ رہا ہے۔ عرض کیا وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو سنا سرکار نے کیا فرمایا، أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تے مبارک ہو پھر جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا سب سے زیادہ خوشی سرکار کے اس فرمان سے ہوئی، کبھی اتنے صحابہ خوش نہیں ہوئے جتنے اس فرمان سے ہوئے، انت مع من احببتا، جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آج بڑا دکھ ہوتا ہے، خلیفہ اول کی شان کے اوپر تبرہ بازی کی جاتی ہے، ارے ظالموں، نص قرآن کے مخالف ہو کر کیوں اپنا ایمان کا بیڑا گرک کر رہے ہو؟
تمہیں یہ نہیں پتا کہ امام باقر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کون ہے؟ تمہیں یہ پتا ہے امام جعفر علیہ السلام کی امی جان کون ہے؟ وہ بھی صدیقی ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد نبی بکر، ان کے بیٹے محمد قاسم، ان کی بیٹی ام فروہ امام باقر علیہ السلام کی زوجہ ہے، امام جعفر علیہ السلام کی والدہ ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دادی جان ہے. اس لیے تو مقام امام باقر علیہ السلام کو دو نسبتیں حاصل ہیں، انہیں فیض علوی بھی حاصل ہے، فیض صدیقی بھی حاصل ہے، اور یہی نسبتیں امام جعفر صادق سے لے کر امام مہدی تک جائیں گی. انہیں اپنا فیضان علی بھی ملے گا، فیضان ابو بکر صدیق بھی ملے گا. جاؤ اپنی کتابیں کھول کے دیکھو، سیدہ ام فروہ صدیق اکبر کی پڑ پوتی ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی امی جان ہے. تو سامعین جی شام ضرورت یہ سمر کیا ابو بکر صدیق کا تو ذکر صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا، جس کو سرکار نے اپنے ساتھ لٹایا ہے. اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہوگی؟ مجھے تو میں نے استغفر اللہ، میں اس کا نام نہیں لیتا کہ بدبخت ہے، اس کی کتاب جس نے کہا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے روزے کے 40 میل تک مشرق مغرب جب دفن ہوگا نا، وہ جنتی ہے، اس کے اوپر دوزخ حرام ہے. میں ٹھیک ہے، میں ویسے تم نے شان کم کر دی ہے. ہمارا عقیدہ اہل سنت جماعت کا کہ امام حسین علیہ السلام کا پیروکار کا محب دنیا کے کسی خطے نہیں ہے، وہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. میں امام حسین علیہ السلام کو مقام کہاں سے ملا ہے؟ محبوب کبریا کی اس وجہ سے ملا ہے نا، ان کے نواسے ہیں. تو میں نبی علیہ السلام کے نواسے کے 40 میل تک جو دفن ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. تو جو امام حسین علیہ السلام کے نانا جان کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، میں تو یہ نظارہ دیکھ گیا نا، جہاں نبی علیہ السلام کا دل مبارک اس کے برابر صدیق اکبر کا سر مبارک ہے، جہاں صدیق اکبر کا کندھا مبارک ہے اس کے برابر فاروق اعظم کا سر مبارک ہے. تو یہ بیاضر میں رکھ لیجیے. عمل میں کمی بیشی ہوگی نا تو سرکار اپنے شفاعت سے معاف فرما دیں گے. بلکہ ریاض الجنہ میں جائیں نا تو دروازے کو بہت بڑی حدیث لکھی ہے صحیح بخاری کی. سرکار فرماتے ہیں کہ شفاعت کے لیے اہل الکبائر من امتی، میرے امت کے جو بڑے بہت بڑے مہا پاپی ہوں گے نا، بڑے گناہ گار، اولڈ سنر، میری شفاعت ان کے لیے بھی ہے. لیکن اگر عقیدہ خراب ہوا تو بخشش نہیں ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. یہ نص قرآن اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اینڈ اللہ ڈز ناٹ گائیڈ دی ٹرانسگریسنگ پیپل. اللہ تعالیٰ کبھی بھی گستاخ کو ہدایت کبھی جس کے لیے ہدایت اس کے لیے بخشش بھی نہیں ہے. دو گروہوں کا نام لے کے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، and Allah does not guide the cruel people. نہ ظالم کے لیے بخشش ہے، نہ گستاخ کے لیے بخشش ہے. باقی گناہ گار سیاکار بدعمال ہوگا، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں، لیکن شفاعت کی امید ہے، سرکار اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما دیں گے. اس لیے بھائی یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، ہماری جو غیر مشروط محبت ہے اور لامحدود وفاداری، میرے الفاظوں کو اپنے سینے کے دریچے میں جگہ دینا، ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف محبوب کبریا کے لیے ہے. نہیں ایسے وعدہ کریں ہاتھ اٹھا، کوئی پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے، ان کے لیے ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، جس کی نسبت سرکار سے ہے، جس کی بھی، اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام کی ذات ہے، اولیاء اعظام ہیں، سرکار کے غلام، جس کی نسبت محبوب کبریا کے ساتھ ہے، اس کا احترام ہم پر واجب ہے. نبی علیہ السلام نے تو حکم دیا صدیق اکبر کے بارے میں کہ میرے صدیق اکبر سے محبت کرنا اور اس کا احترام کرنا میری امت پر واجب ہے. تو سامعین شام عقیدے اپنے درست کر لیں. بات عقیدگی آج کل بڑی پھیلائی جا رہی ہے نیٹ ورک. میرے بھی الحمدللہ اس وقت 1000 سے اوپر بیان ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور ابھی تک کسی مائی کے لال نے کسی حوالے کو چیلنج نہیں کیا. میں اس لیے صفحہ جلد بتا دیتا ہوں کہ رحمتیں تقسیم کرنے والا محبوب کے غلام ہیں، ان کو ورق الٹنے کی زحمت نہ کرنی پڑے، صفحہ نکالیں، حدیث پڑھ لیں سرکار کی. کیونکہ ہمارا تو کام ہی یہ ہے، 20 سال سے ہم تو 6 سے 8 گھنٹے اللہ کے محبوب کے دین کو دیتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو یہ بھائی آخرت کے لیے بھی ایک ہمیں سودا لے کے جانا ہے، کیونکہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جانا اچھی بات نہیں ہے، قبر میں بھی خالی ہاتھ نہیں جانا. تو ہم نے یہ مسجد کے لیے جو سولر سسٹم ہے نا، اس کا پروگرام بنایا ہے.
آپ کو پتہ بجلی کبھی آتی کبھی جاتی ہے، اور بل بھی یونٹ بھی اب بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں. ہمارا 55 ہزار بھی بل بھی آتا رہا جب اے سی وغیرہ چلتے ہیں. تو ہم نے پروگرام بنایا کہ اس مسجد میں ایک ہیوی سولر سسٹم لگا دیا جائے، اور یہ قیامت تک کے لیے اصال ثواب ہے اپنے والدین کی طرف سے، اپنے آباء و اجداد کی طرف سے. کیونکہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله. جب بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، اس کا نام مالا سیل کر دیا جاتا ہے، یہ چھاپ چھلا کپڑے سب اتار لی جاتے ہیں، 2 کفن کی چادریں پہنائی جانی ہیں. کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، اس کا نامہ مال سیل کر دیا جاتا ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں میں رحمتیں تقسیم کرنے والا محبوب 3 بشارتیں ہیں تمہارے لیے، الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او والد صالح يدعو له. اگر کوئی نیک کام کر گیا ہے، جب تک دنیا اس پر عمل کرے گی دنیا کو ثواب ملے گا، اور قبر میں لیٹے ہو کے نامہ مال میں ثواب درج ہوتا رہے گا. اگر کوئی نفع پھلانے والا علم چھوڑ گیا، عقیدے دنیا کے بدل گیا، صحیح کر گیا، تو جب تک دنیا اس کا عمل کرے گی ان کو بھی ثواب ہوگا، اور قبر میں لیٹے والے کے نامہ مال میں ثواب درج ہوگا. او والد صالح يدعو له، اگر نیک اولاد چھوڑ گیا ہے تو جب اس کے لیے ہاتھ اٹھائے گی اس کا ثواب اولاد کو بھی ہوگا، اس کے نامہ مال میں درج ہوگا. بلکہ سرکار نے یہاں تک فرما دیا کہ اس اولاد کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جو اپنے باپ کے حق میں دعا نہیں کرتا، اور اس بیوی کی کوئی دعا قبول نہیں جو اپنے خامند کے حق میں دعا نہیں کرتی. اسلام از ناٹ اے ریلیجن بٹ آلسو کوڈ آف لائف، یہ مکمل ضابطہ ہے، یہاں صرف ایک دین ہی نہیں ہے. تو تقریباً بھائی 8,34,000 کا وہ بنا سارا تخمینہ جو ہے اپراکسیمیٹلی. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے جمعے کو تیاری کر کے آئیں. جن کے پاس ہے ابھی، پہلے میں اپنے سے ہی آغاز کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ایمان والوں وہ بات کیوں کرتے جس پر خود عمل نہیں کرتے. تو میں اپنے والدین مرحوم کی طرف سے ایک سفید پوش بندہ ہوں اپنی تسکیت کے مطابق. آئیں گھر صاحب آگے جناب 1,000 روپیہ اس سے آغاز کرتے ہیں. اٹھیں بھائی آپ ادھر، ماشاء اللہ 5 لاکھ میں 5 لاکھ ماشاء اللہ جی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلامان مصطفیٰ، ماشاء اللہ جی. کھڑے ہو جائیں. یہ دیکھیں سرکار کے غلام کہہ کہ میں اکیلا 5 لاکھ روپیہ دیتا ہوں. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں، رزق میں، عمر میں ہر وقت اضافہ فرمائے. ہمارے بھائی سعید صاحب کے بھائی ہیں ماشاء اللہ جی. اللہ تعالیٰ نے کہ والد کی قبر کو جنت کے باغ باغ بنائے. یہ فار ایور آپ کے لیے ایک نیکیوں کا خزانہ ہے. جب دنیا ادھر نماز پڑھے گی، روشنی ہوگی، یہاں تک حدیث ملتی ہے کہ مغرب کے وقت ماشاء اللہ رانا کیسر صاحب جی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں، رزق میں برکت ڈالے، مغرب کے وقت سرکار آئے نماز پڑھانے کے لیے، تو مسجد نبی شریف میں قندیلیں روشن تھی. تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو روشن کرے جس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے. اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی بیانے والی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا، اس نے میرے گھر کو روشن کیا ہے. ایک صحابی پاس عرض کیا حضور میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے نا، اس کا نکاح اس کے ساتھ کرتے. اور اس قدر سرکار نے محبت فرمائی ہے مسجد کے ساتھ. فرمایا کہ سب سے برا مقام جو دنیا میں وہ بازار ہے، سب سے اعلیٰ عرفہ مقام وہ مسجد ہے. تو جو نہیں لے کر آئے اگلے جمعے کو بھائی لے آنا. ماشاء اللہ 5 لاکھ تو اکیلے مجاہد نے دے دیا. یہ 8,34,000 کا ہار روڈ سے ہم نے وہ سارا اسٹیمیٹ لگوایا ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول و منظور فرمائے، غلامی مصطفیٰ میں زندگی اور موت عطا فرمائے. تو یہ صوفی ناصر صاحب بھی ہیں، سرکار کے ثنا خان فالج ہو چکا ہے ان کو. یہ جمعے کے وقت باہر بیٹھیں گے، حسب توفیق ان کی خدمت کرتے چلنا. رسید بھی سانو جمعہ کے بعد حاصل کر لیا.